أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم. پچھلے دروس میں شرک کی تعریف، شرک کے اقسام بیان ہوئے تھے. شرک کے اقسام پہ تفصیل شروع تھی. شرک کی دو قسمیں بیان ہوئی، ایک کو شرک اعتقادی کہتے ہیں، دوسرے کو شرک فعلی. شرک اعتقادی مفصل بیان ہو گئی، تفصیل اس کی ہو چکی. ابھی آج کے درس میں شرک فعلی کا بیان ہوگا. شرک فعلی یعنی وہ شرک جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو. اس کے ساتھ متعلق 4 مسائل ہیں. شرک اعتقادی کے 4 اقسام تھے. اس کے متعلق 4 مسائل ہیں. ایک پہلا مسئلہ تحریمات اللہ، یعنی وہ اشیاء جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کی ہو. دوسرا مسئلہ تحریمات العباد، جو اللہ نے تو حرام نہیں کیا، مشرکوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر دیا. اور تیسرا مسئلہ نذور اللہ، اللہ کے نام پہ نذر و نیاز، منت منوتری چڑھاوے دینا. اور چوتھی قسم نذور العباد، بندگان کے نام پہ، مخلوقات کے نام پہ نذر و نیاز دینا. شرک فعلی کا بیان قرآن میں جگہ جگہ پہ آیا ہے. قرآن اس کو بیان کرتا ہے. ذرا سورہ بقرہ دیکھیے، آیت نمبر 173. سورۃ بقرہ آیت نمبر 173. اللہ محرمات کا بیان فرماتے ہیں. بقرہ آیت نمبر 173. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. انما حسر کے لیے آتا ہے، اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے. انما بے شک ہم نے حرم علیکم المیتۃ، حرام کیا ہے آپ پر مردار وہ جو جس سے خون نہ نکلے، بغیر ذبح کیے وہ مردار ہو جائے. والدم، اور بہنے والا خون بہتا ہوا. جب آپ جانور پہ چھری چلاتے ہیں اور اسے وہ جو خون تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اس کو دم مسفوحہ کہتے ہیں. تو وہ دم سے مراد دم مسفوحہ. باقی جو گوشت کے اندر جو ہلکا ہلکا سا خون رہ جاتا ہے وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام. خنزیر کا گوشت ذکر کیا. باقی علماء لکھتے ہیں خنزیر کے بال، خنزیر کی جلد
خنزیر کے ہڈیاں سب کچھ حرام. اور یہاں پہ گوشت ذکر کیا کیوں؟ کیونکہ عموماً لوگ گوشت کھاتے ہیں، باقی چیزیں اتنی استعمال میں نہیں لاتے. وہ چند لوگ خال لوگ ہوتے ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، باقی عموماً لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں. اور وما احل به لغیر اللہ، حرام ہے وہ کلمہ کہ آواز اٹھائی جائے اس پر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے. میں نے جی یہ دیگ فلاں بابا کے نام پہ کر دی، یہ بکری یہ بابا کے نام پہ ہو گئی، یہ حرام ہو گیا. کہتے آواز کیا نا کلمہ، اس میں کیا ہے؟ میرے بھائی اسی میں تو سارا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے مثال میں ہمارے استاد محترم بیان فرماتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انت علی طالقن، تم مجھ پہ طلاق ہو. تو یہ الفاظ جو تھے یہ تو منہ سے کہنا، کچھ اور تو نہیں کیا، اور وہ طلاق ہو گئی. یا ایک بندہ کہ مجھے قبول ہے یہ، اور وہ اس کی بیوی بن گئی ایک لفظ کے ساتھ. تو وہاں پہ کیوں نہیں کہتے کہ بولنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کہتے ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وما احل به لغیر اللہ، اور حرام ہے وہ کلمہ کہ آواز اٹھائی جائے اس پر غیر اللہ کے لیے. غیر اللہ کے لیے یہ 4 ذکر کیے، باقی حرام تو بہت سے اشیاء ہیں. بلی حرام، کتا حرام، چپکلی حرام، یہ سب اشیاء جو حرام ہیں ان کو نہیں ذکر کیا. اس کے علاوہ بہت سارے علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ تھی مکے والے ان 4 کو حلال جانتے تھے، باقی جو کتا بلی وغیرہ ان کو وہ حرام کہتے تھے، لیکن ان 4 کو وہ حلال گردانتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے ان 4 کو حصر کے ساتھ ذکر کیا، انما حرم علیکم، حرام کیا ہے ہم نے تم پر، تو یہ حرام ہے. سورہ مائدہ دیکھیے آیت نمبر 90 دیکھیے آیت نمبر 90. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، شراب اور جوا، والانصاب، اور درگاہوں کو لے جانا، والازلام، اور تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، پلیتی ہے، خباثت ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوہ، خود کو بچاؤ ان سے، ایک سے خود کو بچاؤ، لعلکم تفلحون، خامخواہ تم کامیاب ہو جاؤ. خمر بھی حرام، میسر بھی حرام، انصاب اور ازلال بھی حرام. ایک میں بہت تفصیل ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت مختصر ہے. کوشش یہ ہے کہ یہ مضمون آج مکمل ہو جائے. انعام دیکھیے، سورہ انعام اس کے بعد ہے، آیت نمبر 136 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور ٹھہرائے ان مشرکوں نے اللہ کے لیے، مما زرع من الحرث، اس سے جو پیدا کیے اللہ نے، من الحرث، الفاظ کو دیکھیے اللہ فرماتا ہے مما زرع من الحرث، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے فصل اگائی. مشرک آ گیا، والانعام،
اور چارپائیوں میں سے نصیباً حصے. فقالو تو کہتے ہیں یہ ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، بزعمہم ان کے زعم کے مطابق، وَھذا لِشُرَکَائِنَا، یہ حصہ اللہ کا، یہ ایک حصہ غیر اللہ کا، یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ بابا جی کا. فما کان، اور ظلم دیکھئے، فما کان لشرکائہم، تو ایسا جو ہوتا ہے ان کے حصے داروں کا، اولیاء کا، فلا یصل الی اللہ، تو نہیں پہنچتا اللہ کو. وما کان للہ، اور وہ ایسا جو ہوتا ہے اللہ کا، فهو یصل الی شرکائہم، تو پہنچتا ہے ان کے حصے داروں کو. اللہ، کتنا درد ہے ان الفاظ میں، یقین جانیے. رونا آ جاتے ہیں بندے کو، رونا آ جاتے ہیں. کتنے بدبخت ہیں مشرک، دو حصے بنا لیتے خیر صدقے میں، ایک حصہ اللہ کا، ایک حصہ بابا کا. اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیے، مما زرع من الحرث، فصل اللہ نے اگائی، چارپائے اللہ نے پیدا کیے، بیل، بکری، بینس، گائے، اون، اونٹنی، گندم، جوا، گندم، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے ساتھ شریک بنائے. ایک حصہ اللہ کا تو دوسرا حصہ بابا کا. مثلاً 5 من اللہ کے نام پہ گندم رکھ دیا، 5 من بابا کے نام پہ رکھ دیا. ابھی اللہ کا حصہ ختم ہو گیا، فقراء زیادہ آ گئے، حصہ ختم. اب کیا کریں گے یہ لوگ؟ مشرک ایسا کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ختم ہو جاتا، اس کے بعد کوئی فقیر آ جاتا تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس کو نہیں دیتے، کہتے جی ختم. وہ جی یہ جو پڑا ہوا ہے، کہتا نا نا نا، یہ تو فلاں بابا کے نام پہ ہے، اللہ غفور رحیم ہے لیکن بابا نہیں بخشے گا، بابا تباہ کر دے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور اس کے بالعکس، اگر بابا کے حصے، بابا کا حصہ ختم ہو جاتا، کوئی منجو آتا یا اس میں سے کچھ کم ہو جاتا بابا کا حصہ، تو اللہ کا حصہ جب سالم ہوتا اس میں سے اٹھا کے اس میں ڈال دیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، بابا ایسے میں کچھ ڈال دیں گے. اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، ساء ما یحکمون، ساء ما یحکمون. سورہ انعام میں دوسری آیت دیکھیے، آیت نمبر 121، آیت نمبر 121، ایک صفحہ پیچھے آئیے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ سے لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ نہ یاد نہ کیا جائے اللہ کا نام اس پہ. اللہ کے نام کے علاوہ بابا کے نام پہ نظر و نیاز کیے جائے، اس کو نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ فسق ہے، یہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو. او جی انہوں نے تو اس کو فسق کہا، اس کو رجس کہا، اس کو گندگی کہا. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ. ابھی فتویٰ سنو، فتویٰ گیا رب العالمین کا.
وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ، وہ تو کہتے ہیں یہ جی اولیاء کی محبت ہے، یہ تو اولیاء کے نام پہ ہماری حصہ ہے۔ اللہ فرماتے وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم ہوں گے مشرک، تم نے اگر ان کی مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ماننے سے مشرک ہو جاتا ہے بندہ، ان کی بات مان لکھیے سچے ہیں، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انکم لمشرکون۔ سورۃ نحل دیکھیے، آیت نمبر 115، 115۔ سورہ نحل پارہ نمبر 14، آیت نمبر 115۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یہاں بھی انما کے ساتھ انما بے شک ہم نے حرم علیکم المیتۃ حرام کیا ہے تم پر مردار، والدم خون بہنے والا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ کلمہ حرام ہے، وہ کلمہ کہ آواز اٹھائی جائے اس پر غیر اللہ کے لیے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں مردار حرام، میتہ حرام، دم حرام، لحم خنزیر حرام، بابا کی منت منوتری حرام، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ابھی دیکھیے سورہ حج دیکھیے، پارہ نمبر 17، آیت نمبر 3-4 ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 30۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور روائے تمہارے لیے چار پائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر نہیں جائز ہو جو پڑھی جاتی ہیں تم پہ، ابھی جو بیان ہوئی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو خود کو بچاؤ رجسا پلیتی سے، خباثت سے، من الاوثان، من بیانیہ یعنی درگاہوں کی خباثت سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،
خود کو بچاؤ جھوٹ کے کہنے سے. بابا کے پاس کوئی چیز لے گئے تو حرام ہے، پیر کی منت مانی تو حرام، ولی کی منت حرام، قبر کی مانی تو حرام. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو خود کو بچاؤ پلیتی سے، خباثت سے. یہاں پہ صاف لفظوں میں کہا رجس، خباثت. اللہ. تو جگہ جگہ پہ قرآن عظیم الشان تحریمات شرک فعلی کا رد کرتا ہے. اس مسئلے پہ پوری صورتیں بھی نازل کی ہیں اللہ نے، 2 مکمل صورتیں، ایک صورت مائدہ اور دوسری صورت حج جو ابھی نکالی ہوئی ہم نے. یہ 2 صورتیں ہیں جو مکمل اس بیان پہ ہیں. ان صورتوں میں مکمل شرک فعلی کو جڑ سے نکالا ہے، اس کی بنیاد نکال دی ہے. ابھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایک چیز حرام ہو جاتی ہے ایک فعل کی عظمت کی وجہ سے، ایک چیز حرام ہو جاتی ہے کسی فعل کی تعظیم کی وجہ سے. جیسے احرام باندھ دیا، دربار عالی کا یونیفارم پہن لیا، ابھی تم پہ شکار حرام ہو گیا. اپنی بیوی سے، جو تمہاری بیوی ہے تمہارے لیے جائز ہے، اس کے ساتھ ملاپ عین ثواب ہے، اس سے ملاپ تمہارے لیے حرام، فسق و فجور کی باتیں حرام، کام حرام. اسی طرح نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تب اب اکل اور شرب حرام، کھانا پینا سب حرام ہو گیا، باتیں حرام ہو گئی. باتیں تو حرام نہیں تھی، کھانا پینا حرام نہ تھا، اب یہ حرام ہو گیا. اسی طرح روزے میں آپ نے صبح نیت کر لی روزہ کی، سارا دن سب حرام، غلط باتیں حرام، کھانا پینا حرام جب تک روزے میں ہے. تو یہ اس فعل کی تعظیم کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بقعے کی تعظیم کی وجہ سے ایک چیز حرام ہو جاتی ہے، جگہ کی تعظیم کی وجہ سے. جیسے بیت اللہ شریف شکار حرام، کیوں؟ یہ اس جگہ کی عظمت ہے، اس جگہ کی وقار کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو حرمت عطا کی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ حرام ہو جاتا ہے شکار. اب مشرک کیا کرتا ہے؟ مشرک یہی تعظیم غیر اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ نے نہیں کہی. ابھی کہتے ہیں کہ حضرت جی بابا کے دربار میں مچھلیاں پکڑنا حرام. یہاں پہ اٹک میں ایک بابا ہے حضرت جی بابا، تو مشرک کہتے ہیں وہاں پہ بہت بڑے تالاب ہے، اس میں بہت ساری مچھلیاں ہیں اور کوئی نہیں پکڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ جی یہاں پہ مچھلیاں جو ہے حضرت جی بابا کے جو تالاب ہے اس میں سے مچھلی نکالو گے تو تمہیں تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا. یا فلاں بابا کا جو مزار ہے وہاں پہ وہ درخت سے میوہ توڑنا یہ حرام ہے. کیوں حرام؟ یہ بابا پہ تباہ کرتا ہے. اللہ اکبر، بابا اتنا ظالم ہے کہ وہ تباہ کرے گا. اللہ اکبر. اس بابا کے پاس نہ جاؤ، یہ کام وہاں پہ نہ کرو. ہمارے علاقے میں ایک بابا تھا، اس کو کہتے ہیں بھوساویوں بابا. یہ گندم کا جو بھوسا ہوتا ہے اس کو جب باندھے تو اس کو پشتوں میں بھوساویں کہتے ہیں.
تو لوگ وہاں پہ اپنے بستانے باندھتے تھے. کیونکہ یہ بابا ان کی حفاظت کرتا ہے. کہیں اور باندھ دیا تو لوگ نقصان پہنچا لیں گے, آگ لگا دیں گے اور اسے لوگ چرا لیں گے. یہاں پہ باندھ لیا اس بابا کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح شرک, تحریمات العباد اور تحریمات اللہ, اور بھی تحریمات العباد جو مشرکوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر دی ہے. جیسے بدھ کے دن, کہتے ہیں بدھ کے دن کپڑے نہیں دھونے. کیوں جی؟ یہ منحوس دن ہے, کیونکہ اس دن نحوست آتی ہے, تو اس لیے ہم کپڑے نہیں دھوتے. یا شام کے بعد جھاڑو نہیں لگانی. کیوں جی؟ نحوست کہتی ہے اس سے. یہ کیا ہے؟ یہ نزول العباد, یہ تحریمات العباد ہے. یا سبز رنگ ہم پہ نہیں جاتا. بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہوتا ہے ہم پہ جی سبز رنگ نہیں جاتا, نہیں پہنتے, یہ پھر ہمیں تباہ کر دے گا. اب عجیب عقیدہ ہے. کوئی کہتا ہے ہم پہ کالا رنگ نہیں جاتا, کالا کپڑا اگر پہن لیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے ہم پہ سفید کپڑا نہیں جاتا, یہ ہمیں تباہ کر دے گا. کوئی کہتا ہے اگر بابا کی 11ویں نہ دی تو ہمیں بابا تباہ کر دے گا. اللہ, قرآن سے دوری کا یہی ثمرہ ہوتا ہے. پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے بابا کس چیز پہ تمہیں تباہ کر دے. الم ارجلی یمشون بہا, سورہ اعراف 185 یا 184 نمبر آیت. الم ارجلی یمشون بہا ام لهم ایدی یبطشون بہا ام لهم آذان یسمعون بہا. اللہ فرماتا ہے آیا ان کے کان ہے کہ سن لیں, یا ان کے پاؤں ہے کہ چل سکے, یا ان کے ہاتھ ہے کہ پکڑ سکے, یا آنکھیں کہ دیکھ سکے. جب یہ اسباب نہیں تو کس بنیاد پہ تم کہتے ہو کہ بابا مجھے ہلاک کر دے گا؟ کس بنیاد پہ بابا ہلاک کرے گا تمہیں؟ تو اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا یہ عین عبادت. النظر العبادہ, نظر جو ہے یہ عبادت ہے, نظر عبادت ہے. ابھی ایک اور مسئلہ, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ فلاں کام ہو گیا, میرا بیٹا میٹرک میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو گیا تو میں 10 دے کے چھوڑوں گا اللہ کے نام پہ, میں گائے ذبح کروں گا. تو اس کا مسئلہ سن لیجئے, بہت اہم مسئلہ ہے. یہ دیگے, یہ گوشت جو بھی ہو, خیرات پیسے جو بھی ہے, وہ نہ خود کھا سکتے ہو, نہ اپنے گھر والوں پہ کھلا سکتے ہو, اور یہ کھلاؤ گے تو کس پہ؟ جو عام فقراء ہیں, غریب لوگ ہیں. ویسے ایک بندہ خیرات کر لے, بچہ پیدا ہو گیا, بیٹے کے خوشی میں خیرات کر لی, تو اس کو مالدار غریب سب کھا سکتے ہیں. لیکن جب اس نے منت مانگ لی کہ میں اللہ کے نام پہ یہ دوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا, تو پھر یہ لازم ہے کہ یہ خود نہ خود کہے گا, نہ گھر والوں پہ کھلائے گا, نہ مالداروں پہ کھلائے گا. یہ صرف فقراء کا حق ہے, مساکین کا حق ہے. اور اس پہ اس معنی سے کچھ نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس بخیل سے اس واسطے اس کی جیب سے پیسے نکالتا ہے. وہ تو ایسے نہیں دیتا اللہ کے نام پہ, اسی واسطے اس سے اللہ پیسے نکال دیتا ہے جیب سے. تو یہ سب تحریمات اللہ, تحریمات العباد, نزول اللہ اور نزول العباد کی اقسام بیان ہو گئی, قرآنی آیات اس پہ پیش ہو گئی, اور ایک واقعہ یاد آ گیا تحریمات اللہ کے متعلق, نزول اللہ, نزول العباد.
سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں انہوں نے ایک جملہ کہا، دخل رجل الجنت فی الذباب ودخل رجل النار فی الذباب۔ ایک آدمی ایک مچھر کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا، اور ایک بندہ وہ ایک مچھر کی وجہ سے جہنم داخل ہو گیا۔ قالوا کیف ذالک یا سلمان، ساتھی پوچھنے لگے، او سلمان یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیا واقعہ تھا؟ الکفایہ فی علم روایہ میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا پچھلے قوموں میں دو بندے تھے، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَىٰ قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَتَّىٰ يَتَقَرَّبَ لَهُ شَيْئًا۔ دو بندے ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور اس میں ایک درگاہ تھی، ایک بابا تھا، ایک بت تھا، ایک ولی تھا، اور لوگوں کسی کو اجازت نہ تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بغیر کچھ نذرانہ دیے ہوئے وہاں سے گزر جائے، کسی کو اجازت نہ تھی۔ جب کوئی نذرانہ پہن دیتا، کوئی نذرانہ دے دیتا، اس کو اجازت مل جاتی، جاؤ بھائی جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ فَقَالُوا لِأَحَدٍ، تو انہوں نے ایک ان دو میں سے ایک بندے سے کہا، قریب کچھ پہن دیجئے، کچھ ڈال دیجئے، کچھ نذرانہ دیجئے بابا جی کو۔ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ لِيَتَقَرَّبَ، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جو میں اس بابا کو ڈال دوں۔ فَقَالُوا قَرِّبْ وَلَهُ ذُبَابًا، ڈال دیجئے بابا کے نام پہ کچھ دیجئے، اگرچہ ایک مچھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ایک مچھر پکڑ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، اس نے ایک مچھر پکڑ لیا، اس کو بابا کے پاس ڈال دیا۔ مچھر پہ کیا ہوتا تھا؟ بس وہ ایک قرم پورا کرنا چاہتے تھے۔ اس کو کہا جاؤ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ فَقَالُوا لِلْآخَرِ، دوسرے سے کہا، کچھ دیجئے نذرانہ شکرانہ۔ کہا میں تو اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نذرانہ شکرانہ نہیں دیتا، میں اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہیں دیتا۔ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، انہوں نے اس کی گردن مار دی، اس کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ فدخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو دوسرا تھا جس نے ایک مچھر بابا کے در میں پھینکا تھا، فدخل النار، وہ جہنمی بن گیا۔ یہ ایک بندہ یہ مچھر کے نہ پھینکنے سے، بابا کے نذرانہ، بابا کو نذرانہ نہ دینے سے یہ جنتی بن گیا۔ سوچئے میرے بھائیو، سوچئے ایک دیگ سے کتنے مچھر بن سکتے ہیں؟ 15 کلو چاول ہوتا ہے، اس میں مچھر ڈالیے کتنے بن جائیں گے؟ میرے خیال سے 50 کلو تو کم از کم بن جائیں گے مچھر اس میں۔ سوچئے
آپ 10 دے کے بابا کے نام پہ چاول، بکریاں، اونٹ، گائے، بیل ذبح ہو رہے ہیں اولیاء کے درباروں پہ، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں۔ ماں کو، والدہ کو ایک دفعہ قرآن نے حرام کہا، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، اور بابا کے نذرانے کو کتنی دفعہ حرام کہا قرآن نے؟ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ حرام کہا۔ اللہ اکبر، اتنی بری چیز، اتنی گندی چیز ہے۔ تو آج کے درس میں شرک فعلی کی مفصل تعریف بیان ہو گئی، اس کے متعلق جو مسائل تھے، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ و نذور العباد، ان کی کچھ نہ کچھ وضاحت ہو گئی۔ انہی باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ واتوبوا الیہ۔